بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور صحابیہ کا ذکر خیر لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہیں سیدہ اسماء بنت یزید۔ ان کا خاندانی پس منظر اس طرح ہے: نام اسماء، والد کا نام یزید بن اسکن، والدہ کا نام ام سعد بنت خزیم اشہلیہ، اور خاوند کا نام ابو سعید انصاری تھا۔ جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بڑی دانشور، دیندار اور فصیح و بلیغ خاتون تھیں۔ عورتوں میں کوئی بھی ان کے پائے کی فصیح و بلیغ خاتون دکھائی نہیں دیتی۔ وہ فہم و فراست کی ماہر تھیں اور بہت حساس خاتون تھیں۔ جہاد سے انہیں بڑی دلچسپی تھی۔ انہیں خطابت میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس خوبی کی وجہ سے وہ خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور و معروف تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کی نسبت مدرسے نبوت کے ساتھ قائم ہوئی تو انہوں نے گلستان اسلام میں داخل ہو کر اس کی کلیوں اور گلاب کے پھولوں سے ہر قسم کی تازگی، شگفتگی اور خوشبو کشید کی۔ سیدہ اسماء کی جہاد کے ساتھ والہانہ محبت اور وابستگی نے انہیں فن سپاہ گیری سیکھنے کی طرف آمادہ کیا۔ انہوں نے فن سپاہ گیری میں مہارت حاصل کی اور جرأت و بہادری کے حوالے سے اسے بطور مثال پیش کیا جانے لگا۔ یہ جلیل القدر خاتون پوری جرأت کے ساتھ پختہ عقیدے پر ثابت قدم رہیں۔ سیدہ اسماء نے خواتین کی جانب سے ہر طرح سے دفاع کا مثالی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، جو مدینہ منورہ میں اس کے باشندوں کو قرآن اور اسلامی احکامات کی تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے۔ اطاعت محبت کی دلیل: ہجرت کے پہلے سال سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ان خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جو آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ رسول اللہ نے انہیں شرعی احکام سے آگاہ کیا اور انہوں نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کر لیا۔ یہ انداز اس کے ایمان کی پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ سیدہ اسماء ایک ایماندار اور رہنمائی حاصل کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ علم اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں، جو معلم اور مرشد کے منصب پر فائز تھے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء کو سکھلایا اور جس چیز کی طرف آپ نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ سیدہ اسماء اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، خواہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر تشریف فرما ہوتے یا صحابہ کرام کی محفل میں ہوتے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی احادیث مبارکہ سنیں اور فقہی احکام سے آگاہی حاصل کریں، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ فقہی احکام کے بارے میں سوال کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ سیدہ اسماء رسول اللہ سے دینی احکامات کے بارے میں کثرت سے سوال کیا کرتی تھیں تاکہ دینی احکام کو اچھی طرح سمجھ کر ان کو لوگوں تک شرعی احکامات پہنچائے جائیں جو کم علم ہیں۔ بیشتر سیرت نگاروں نے سید اسماء کی بہت تعریف کی ہے۔ علامہ ابن عبد البر رقم تراز ہیں کہ سیدہ اسماء بڑی دیندار اور دانشور خاتون تھیں۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے علم سے سیراب ہو رہے تھے۔ رسول اللہ نے سیدہ اسماء کو مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ قاصد ہوں۔ میرے پیچھے تمام خواتین کی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے۔ ہم عورتیں پردے کی پابند اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر فضیلت حاصل کرتے ہیں۔
وہ مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات بلند کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا اجر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کی شریک ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی؟ اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے۔ کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے سنا؟ سبھی صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہمارے خیال میں کوئی عورت اتنی بلند سوچ کی مالک نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جاؤ اور تمہارے پیچھے جتنی خواتین بھی ہیں ان کو بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کرتی ہے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اس کی موافقت کرتی ہے، وہ اجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی ہوئی اپنے ساتھ آئی ہوئی خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کن فرمان سے آگاہ کرنے کے لیے واپس ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر سیدہ اسماء کا دل مطمئن ہو گیا کہ واقعی اسلام عدل و انصاف اور رحمت و شفقت پر مبنی اعلیٰ اور عرفہ نظریہ حیات ہے۔ سیدہ اسماء نے جلدی سے اپنی سہیلیوں کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ اسلام نے خواتین کی عزت اور حقوق کا بڑا تحفظ کیا ہے۔ سیدہ اسماء بنت یزید انصار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث رسول کو زبانی یاد کرنے والی اور احادیث کی روایت کا شرف حاصل کرنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے تقریباً 81 احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، شہر بن حوشب، مجاہد بن جبیر اور اس کے بھانجے محمود بن عمرو الانصاری وغیرہ نے احادیث کو روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مقدور بھر جہاد میں حصہ۔ ان کی عقل اور دانش، راست فکری اور دینی فہم و فراست نے انہیں یہ رہنمائی فراہم کی کہ میدان جہاد میں عورتوں کو مردوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ سیدہ اسماء نے جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو کر اس رائے کو عملی جامہ پہنایا۔ خواتین نے مجاہدین کو پانی پلانے، انہیں اسلحہ پکڑانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دیں، لیکن انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنگ کی جب آگ بھڑکی اور زور کا رن پڑا تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر جنگ میں عملی حصہ لیا۔ اب خواتین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اسلحہ کہاں سے حاصل کیا جائے، تو جس کے ہاتھ میں جو چیز بھی آئی اس نے اسی سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک خیمے کی لاٹھی سے 9 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس مارکہ آرائی میں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا زخمی بھی ہوئیں، لیکن یہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے، معمولی معالجے سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ جنگ یرموک کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا 70 سال تک زندہ رہیں اور اس دوران میں نیکی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور دوسروں کو بھی نیک کام سر انجام دینے کی ترغیب دیتی رہیں، اور یہ سلسلہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی سے نوازے اور ان کی جملے حسنات کو شرف قبولیت سے عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم صحابیہ کی طرح بہادر بنائے اور اسلام کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔